बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तो एक अहम दिशा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से ज़िक्र करना है कि किसी साजिश की बू आ रही है हुकूमती हलकों की तरफ से, और दूसरा ये बताना है कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान ने क्यों फ़ोन किया, वो क्यों मजबूर हो गया चीन के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करने पर, ये जो दासू में सानिया पेश आया था। लेकिन इससे पहले एक ज़रा सरसरी बात कि जब कुछ हज़रात ये कहते हैं कि इमरान खान का दिमागी तवाज़ुन अब नाकाबिल इलाज हो चुका है, तो बाद लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन कल जो अज़्बकिस्तान में जाकर इमरान खान ने कहा कि अज़्बकिस्तान को जितना मैं जानता हूँ इतना अज़्बकिस्तान वाले भी नहीं जानते, तो इससे तो ये साबित नहीं हो जाता कि इसका दिमागी तवाज़ुन, ज़हनी तवाज़ुन जो है वो अब इलाज की हदों से गुज़र चुका है। वैसे ही इसका तकिया कलाम तो है, आप इससे कोई भी बात करें, तारीख़ की बात करें, जोग्राफ़िया की बात करें, ज़राअत की बात करें, साइंस की बात करें, तो इसका ये तकिया कलाम है कि जितना इस चीज़ को मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानता। ज़ात खुद ये एक दिमागी टेढ़ की अलामत है, लेकिन अज़्बकिस्तान में जाकर इसने जिस तरह ये एक बहुत बड़ी बोंगी मारी है, उससे तो अंदाज़ा होता है कि ये ज़हनी टेढ़ जो है अब बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अब इलाज की हदों से गुज़र चुका है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के हवाले से जिस साजिश की बू आ रही वो ये है कि शायद ये इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश कर रहा है, और पिछले दिनों में इनके वज़ीरों के साथ जो होता रहा, किसी किसी जगह इस पे जूते पड़े, किसी जगह इनको टमाटर पड़े और पथराव भी हुआ। तो ये जहाँ अवामी नफ़रत का मुज़ाहरा है, और इससे ये साबित होता है कि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान नफ़रत का निशान बन चुका है। वहाँ एक और बात मालूम हुई है, वो ये है कि इसने इमरान खान ने अपने वज़ीरों से कहा है कि जाकर इश्तियाल फैलाओ। मतलब ये है कि वहाँ कुछ हालात इस तरह कशीदा हो जाएँ कि कुछ सानियात पेश आ जाएँ, और जिस तरह गंडापुर ने वहाँ फायरिंग भी की है, तो उससे इन अफवाहों को या इन इत्तलाआत को तक़वियत मिलती है कि ये इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। और उसकी वजह ये है इलेक्शन मुलतवी कराने की कि न सिर्फ ये है कि अवामी जलसों ने इमरान खान को ये हकीकत समझा दी है कि वहाँ तहरीक इंसाफ का कोई मुकाम नहीं है, और वो मुकाबले में कहीं भी नहीं है। आपने देख लिया होगा कि मुस्लिम लीग नून के जलसे अंदाज़ों से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जलसे भी भरपूर है, अगरचे मुस्लिम लीग के जलसों से बहुत पीछे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ कार्नर मीटिंग्स के आगे नहीं बढ़ सकी। जिस जलसे में गंडापुर को जूता पड़ा, उस जगह उस जलसागाह में जो एक शामियाने और एक खैमे के नीचे था, 70 से 75 आदमी थे। तो कल जब ये इन पर पथराव हुआ या टमाटर फेंके गए, तो उस मौके पर जो जलसा हुआ उसमें शुरका की तादाद 100 से 150 के दरमियान थी। तो ये हालत जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन में अवाम का मूड क्या है। और दूसरी बात जो ज़्यादा इनके लिए तशवीशनाक है वो ये है कि अवाम का मूड गिलगित बल्तिस्तान जैसा नहीं है। जलसे गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े हुए, लेकिन वहाँ पीटीआई जीत गई। उसकी वजह ये थी कि वहाँ अवाम ने मुज़ाहमत नहीं की। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम पहले दिन से ही मुज़ाहमत का रवैया ज़ाहिर कर रहे हैं, और आसार ये हैं कि अगर वहाँ धांधली की गई, जिसका इन्होंने तहैया भी कर रखा था, तो वहाँ खून रेज़ तसादम हो सकता है। और खून रेज़ तसादम की इस वक्त पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर होगी ये बात कि वहाँ खून रेज़ तसादम हो जाए, क्योंकि ख़तरात ने एकदम चारों तरफ से उमड़ना शुरू कर दिया है। और एक अहम बात जो बहुत ही काबिल गौर है और बड़ी अहम, उसकी अपनी जगह बड़ी अहमियत है, और माजी में इसकी मिसाल कम ही मिलती है, वो ये है कि इमरान खान, मैं इशारों में ज़रा बात करूँगा, कि इमरान खान ने अपने वज़ीरों से कहा था कि जलसे वलसे की परवाह ना करें, हम जीतेंगे। उसने एक एक पत्ते का नाम लिया कि वो पत्ता जो है वो हमारा बहुत बड़ा सहारा है। यानी वो शेर है ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो हुआ ये है कि उस पत्ते का तबादला हो गया। यानी इमरान खान का एक बहुत बड़ा सहारा, जिसकी बुनियाद पर उसे यकीन था कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ये हमें जितवा देगा, जिस तरह 2018 के इलेक्शन जितवाए गए थे, तो वो उस पत्ते का तबादला हो गया है। और उसकी जगह जो नया पत्ता आया है उसके बारे में हमें भी नहीं पता, और ख़ुद इमरान खान को भी नहीं पता कि उसका क्या मूड होगा और वो क्या करेगा। और मेरा ख़्याल ये है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिस तरह की मुदाखलत का इमरान खान मुतालबा कर रहा था, वो फरमाइश कर रहा था, वो पूरी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ख़ास तौर पर सरहदों की सूरत हाल से, अफ़गानिस्तान की
جو معاملات چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور جو بلوچستان میں معاملہ تیز ہو گیا ہے اور پختونخوا میں بھی قبائلی علاقوں میں بھی دہشت گردی کی واردات ایک دم بڑھ گئی ہیں، تو انڈیا کے ارادے بھی ظاہر ہے وہ کسی بھی ایڈونچر کے لیے اسے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انڈیا پاکستان کا پرانا مخالف ہے، لیکن جب سے بی جے پی آئی ہے یہ مخالف نہیں رہا انڈیا ہمارا دشمن ہو گیا ہے، اور جب تک بی جے پی ہے انڈیا پاکستان کا دشمن ہی رہے گا۔ تو ان حالات میں آزاد کشمیر میں ایسا ایڈونچر کرنا جس کے نتیجے میں وہاں خون ریزی ہو جائے، وہاں تو خدا نہ خواستہ ایک دو لاشیں بھی گر گئی تو پوری دنیا کو ایک بحث کے لیے موضوع مل جائے گا اور بھارت کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو کھٹائی میں پڑ گیا، اگرچہ اس کی ایک کھٹائی میں پڑنا کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ واشنگٹن میں جو وعدے وعید ہوئے تھے، جو معاملات طے ہوئے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ آزاد کشمیر کا کریا کرم کرنا ہے۔ تو ان مریم نواز کے جلسوں نے اور عوام کے موڈ نے اب آزاد کشمیر کا کریا کرم کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ تو یہ میں نے ایک اطلاع آپ کو دینی تھی کہ یہ جو اہم پتے کا تبادلہ ہوا ہے یہ عمران خان پر بجلی بن کر گرا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، میں تصدیق کا دعویٰ نہیں کرتا کہ بالکل سچی ہیں، لیکن قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ ان اطلاعات میں کچھ نہ کچھ طاقت ہے، ورنہ وزیر وہاں جا کر اشتعال انگیزی کریں اور تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انتخابات کے دنوں میں کوئی بھی پارٹی اشتعال انگیزی نہیں کرتی، کیونکہ اس کا نقصان اسی کو پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ نقصان کی پرواہ کیے بغیر اگر اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ فائرنگ کی ہے اس کا کوئی جواز اس لیے نہیں تھا کہ جو فلمیں چلی ہیں ان میں زیادہ تر ٹماٹر مارے جا رہے ہیں، پتھراؤ بہت معمولی ہے، ایک دو پتھر ضرور اس ویڈیو میں نظر آئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، زیادہ نعرے بازی تھی۔ تو نعرے بازی اور ٹماٹروں کے جواب میں پہلے گارڈوں نے فائرنگ کی، اور پھر وہ گنڈا پور کا جو گنڈا ہے اس نے فائرنگ کی۔ اس کی فائرنگ کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ گارڈ کی فائرنگ کا ایک جواب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خطرہ محسوس کیا اور ہوائی فائرنگ کر دی تاکہ کوئی حملہ آور قریب نہ آئے، لیکن ایک وزیر گاڑی سے نکل کر کھڑے ہو کر سڑک پر سرعام فائرنگ کرے تاکہ سب لوگ دیکھیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جان بوجھ کر اشتعال پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کی، اس میں ایک سازش کی بو فضا میں محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے لیے خبردار رہنا ہوگا۔ ناظرین، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کل عمران خان نے چین کے وزیر اعظم کو فون کیا اور داسو کے سانحہ پر تعزیت کی، اور اسے چین کے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ ہم تحقیقات کرائیں گے۔ ناظرین، یہ تو اس چین کے واقعے پر ان کی بغلیں جو تھی وہ بج رہی تھی، اور یہ ان کے منہ سے، ان کے چہروں پر خوشی کے مارے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ تو یہ پھر کیا ہوا کہ چین کے وزیر اعظم کو فون کرنا پڑ گیا؟ ان کے وزیر تو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں حادثہ ہوا ہے، کوئی تخریب کاری نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں۔ ایک دم سے انہوں نے ان کی کایا کلپ ہوئی، اور انہوں نے اپنے بیانات سے پلٹ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں وہاں کچھ بارود کے سراغ ملے ہیں، تخریب کاری کا اندیشہ جو ہے وہ خارج امکان نہیں۔ اگرچہ یہ بھی اس میں بھی دجل ہے تھوڑا سا، تخریب کاری 100% دہشت گردی کا واقعہ ہے، تخریب کاری کا واقعہ ہے، ٹارگیٹڈ کاروائی ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ ایک فضول قسم کی بات انہوں نے کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چین اس واقعے پر اور اس واقعے سے جڑے ہوئے جو اندیشے ہیں کہ یہ کس نے کرایا، چین اس بات پر بہت مضطرب، بہت مشتعل اور بہت ناراض ہے، جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عمران خان کو مجبور کیا گیا کہ وہ فون کرے، ورنہ عمران خان اور چین کے وزیر اعظم کو فون کرے ناممکنات میں سے ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کے عزائم ہیں چین کے منصوبوں کے حوالے سے، میرا خیال ہے ان پر بھی کچھ اوس پڑی ہے۔ اور آخر میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے ازبکستان میں جب گیا یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو وہاں جو اس نے بات کی اور پھر ان وزیروں نے اپنے دوستوں سے پاکستان میں بات کی، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ الیکشن میں ہمیں جیتنے کے لیے کوئی نہ کوئی گمک کرنا پڑے گی، یعنی ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ الیکشن میں جیت نہیں سکتے۔ اور ناظرین، جیتنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر آزادانہ اور فیئر الیکشن ہوئے اور محکمہ زراعت بیچ میں نہ آیا تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے لیے جلسہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے، اور سلیکٹرز کو احساس ہے کہ انہوں نے جو بلنڈر کیا ہے اس کی کیا قیمت پاکستان کو اور اداروں کو دینا پڑی ہے۔ تو اس مریم کے اس جلسے کے حوالے سے ایک بات میں کہنا بھول گیا، انہوں نے بڑی اہم بات کی، وہ یہ کہ نواز شریف کو
قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی جب وہ نواز شریف جیل میں تھے، اور جن دنوں خبریں آئی تھیں کہ وہ بہت بیمار ہیں، تو ان دنوں ایک خبر جس کو پھر مسلم لیگ نے خود ہی روک دیا تھا پھیلنے سے، وہ یہ تھی کہ ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، ان کو کھانے میں زہر ملا کر دیا جاتا رہا ہے تاکہ سلو اینڈ اسٹڈی ڈیتھ ہو جائے، جس کے نتیجے میں ان کی صحت ابتر ہونے لگی، دن بدن خراب ہونے لگی، اور پھر اداروں نے مداخلت کر کے نواز شریف کو باہر بھجوایا۔ حکومت جانا اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اداروں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ حکومت مجبور ہو گئی، اور اس کی وجہ سے نواز شریف کی جان بچ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اطلاع جو تھی بالکل سچی تھی۔ اس وقت میں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ خبر سچی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مسلم لیگ اس کو زیادہ نہیں پھیلا رہی، شاید اداروں سے کوئی سمجھوتا ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اب مریم نے جو واشگاف انداز میں بات کر دی ہے، تو میری تجویز یہ ہے کہ صرف واشگاف انداز میں بات کرنے تک محدود نہ رہا جائے، بلکہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ زہر کس نے دیا تھا، اس سازش کرنے والوں کو پکڑا جائے، ان کی انکوائری کی جائے، تاکہ یہ مسئلہ کم سے کم جو پاکستان کے ناپسندیدہ سیاستدانوں کو قتل کرنے کا جو سلسلہ 1965 سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے 1954 سے چلا آ رہا ہے، اس سلسلے پر ایک روک لگے۔ ناظرین، مزید کچھ اہم باتیں میں اگلے ولاگ میں کروں گا۔ خدا حافظ۔